آپ جانتے ہیں وہاں پہ امام سجاد نے ایک جملہ کہا سید الشہداء کے سر سے. اونٹنیوں پہ بیبیاں سوار آ رہی تھی، لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر تھے، مجمع عام تھا. یزید نے لوگوں کو بلا رکھا تھا، ہر آدمی پتھر مارتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ باغیوں کا قافلہ آیا ہے. امام سجاد نے ایک جملہ کہا بابا قرآن کی تلاوت شروع کر دیں. بابا جب لوگوں کی توجہ آپ کے سر کی طرف چلی جائے گی نا، میری پھپھیوں سے توجہ ہٹ جائے گی. بابا میری غیرت برداشت نہیں کرتی لوگ میری پھپھیوں کو پتھر ماریں اور باغیوں کے نعرے لگائے. تو جناب سید الشہداء نے سورہ کہف کی تلاوت کی. تو ایک مرتبہ کسی نے مجمع میں آواز نکالے، دیکھو سر نیزے پہ بلندے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اب جیسے ہی لوگوں کی توجہ ہٹی، امام سجاد کی آنکھوں میں آنسو آیا. کہا بابا کتنا سخت امتحان ہے علی کی بیٹیوں کے ساتھ، کوفہ و شام کے بازاروں میں آنا. بس بھئی میں آج جو روایت میں نے کہا ورودی شام، اول سفر، پہلی سفر کو جمعے کا دن تھا 61 ہجری میں جب یہ بیبیاں شام پہنچیں. اب میں یہ نہیں بتانا چاہتا کتنی اذانیں گزر گئی تھی، بیبیاں کھڑی رہیں. جہاں بازار ختم ہوتا ہے نا اور اس سے آگے دربار شروع ہوتا ہے، میں نے ہمیشہ بچپنے میں سنا تھا کہ 40 قدم کا فاصلہ ہے جہاں بازار ختم ہوتا ہے اور جہاں سے دربار شروع ہوتا ہے. جب میں شام زیارت کے لیے گیا نا، میں نے چل کے دیکھا، واقعاً وہ 40 قدم تھے. لیکن روایت کے الفاظ ہیں وہ 40 قدم بیبیوں کے لیے طے کرنا اتنا مشکل ہو گیا تھا. اذانوں پہ اذانیں ہو رہی تھی لیکن بیبیاں جا نہیں پا رہی تھی. ایک ایسا وقت آیا کہ اس فاصلے کو طے کہ میں سارا مصائب چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. میرا وعدہ ہے آج کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوگی جس میں آنسو نہ آئے. مجھے شام کے دربار کو پیش کرنا ہے. آپ نے سن رکھا ہے نا کہ ہند، حضرت ہند زوجہ تھی یزید ملعون کی، جو بچپنے میں ایک یہودی کی ایک بیٹی تھی، بچپنے میں لا علاج تھی، بہت بیمار ہو گئی. تو ایک مرتبہ ان کا والد یہودی تھا، وہ آیا اور آنے کے بعد امیر المومنین سے کہا مدینے میں کہ میں بڑی امیدیں لے کے آیا، مجھے لوگوں نے بتایا کہ آپ مشکل کشا ہیں، میری بچی کو لوگوں نے لا علاج قرار دے دیا، بہت بیمار ہے، اگر کوئی ایسا کام بتائیں میری بچی کو شفا مل جائے. مولا نے اپنے خادم سے کہا ذرا میرے بیٹے حسین کو بلاؤ. امام حسین تشریف لائے. کہا بیٹا ذرا پانی پہ ہاتھ لگا دیجئے. مولا حسین نے پانی کو ہاتھ لگایا. تو جیسے ہی امام حسین نے پانی کو ہاتھ لگایا، مولا نے اس یہودی سے کہا یہ پانی اپنی بیٹی کے سر پہ ڈال دینا. اس نے پوچھا کہ نہ آپ نے اس پانی پہ کچھ پڑھا نہ آپ کے بیٹے نے کچھ پڑھا. مولا نے کہا پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ حسین کے بدن سے مس ہو گیا ہے، یہ شفا ہی شفا ہے، اپنی بیٹی کے سر پہ ڈال دینا، اسے شفا مل جائے گی. وہ واپس گیا، جانے کے بعد بیٹی کے سر پہ پانی ڈالا، بچی کو شفا مل گئی. بچی نے پوچھا بابا یہ کیا پانی تھا؟ کہا یہ میں مدینے سے لایا تھا، حسین کے بدن سے مس ہوا ہوا تھا. کہا بابا میں اس حسین سے ملنا چاہتی ہوں جس کی وجہ سے مجھے شفا ملی ہے. اس نے اپنی بیٹی کو لیا، مدینے آیا. جیسے مدینے پہنچا تو ہند نے امام حسین کو دیکھا. کہا میں آپ پہ ایمان لے کے آتی ہوں، میں آپ پہ ایمان لے آئی ہوں، آپ کی وجہ سے مجھے شفا ملی. مولا نے کہا اگر ایمان لے آئیے تو جا میری بہنوں کے پاس چلی جا. جیسے بہنوں کے پاس آئی نا تو جناب زینب نے کہا ہم سے اگر کچھ سیکھنا چاہتی ہے تو پردہ سیکھ لے. بس اسے پردہ سکھایا. اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کیسے معاویہ اپنے بیٹے یزید سے زبردستی بیاہ کے لے گیا، بس بھئی تفصیل میں نہیں جا رہا. جب ہند چلی گئی نا شام، تو ہند کو پتا تھا کہ مجھے امام حسین کی وجہ سے شفا ملی ہے. تو اب یہ ہمیشہ مولا کی نظر دلاتی رہتی تھی، سلامتی کی دعائیں مانگتی رہتی تھی، پروردگارہ میرا مولا حسین سلامت رہے، میرے مولا کے بچے سلامت رہیں. ہمیشہ مولا کی سلامتی کی نظر دلاتی تھی. کہ جیسے ہی جناب زینب کبریٰ داخل ہوئی نا، ہند کو کسی نے کہا کہ تیرے شوہر کو باغیوں پہ فتح ہوئی ہے. تو ہند نے کہا میں بھی باغیوں کا تماشا دیکھنا چاہتی ہوں. یہ باغی کہاں سے آئیں گے؟ کہا کہ مردوں کو مار دیا، ان کی مستورات آئیں گی. کہا ٹھیک ہے میں دربار میں آ جاؤں گی. کہا لیکن میرے پردے کا اہتمام کر دینا، میرے لیے تخت لگا دینا، میں زمین پہ نہیں کھڑی ہوں گی. تخت پہ آ کے کھڑی ہو گئی. اس نے برقع لے رکھا تھا لیکن نقاب باریک تھا. دور سے جناب زینب کی نگاہ پڑی، ہند کھڑی ہے. بی بی تڑپنے لگیں. فوراً پلٹ کے جناب ام کلثوم سے کہا ام کلثوم پہچانا سامنے کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے کہا بہن جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی، مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی.
جناب زینب نے کہا ام کلثوم ذرا غور سے دیکھو، وہ جو سامنے کھڑی ہے نا وہ ہند ہے۔ کہا بی بی کون سی ہند؟ جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا؟ کہا ہاں جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا۔ اب جناب ام کلثوم نے کہا بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہے لیکن ہم پردے میں نہیں ہیں۔ اب ایک مرتبہ بیبیاں چلی، ساری بیبیوں نے سر جھکا لیے تاکہ کہیں ہند کا سامنا نہ ہو۔ سر جھکائے ہوئے بیبیاں گزر رہی تھی کہ ایک مرتبہ ہند نے تخت پہ کھڑے کھڑے جناب زینب سے سوال کیا، من ای بلاد انتم، آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہیں؟ جناب زینب نے سر جھکائے جھکائے کہا نحن من بلاد المدینہ، ہم مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ ہند تخت سے اتر کے زمین پہ آ گئی۔ اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، کیا بات ہے، تو تخت سے کیوں اتر آئی ہے؟ کہ بی بی مدینے والوں کے احترام میں مدینے والوں کا بہت احترام کرتی ہوں، میں بہت تعظیم کرتی ہوں۔ ایک مرتبہ ہند نے کہا کہ بی بی آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ بی بی نے کہا ہاں جانتی ہوں۔ کہا بی بی اگر میں پوچھوں تو بتائیں گی وہ خیریت سے ہیں؟ کہا ہاں، کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی میرے مولا حسین مدینے میں رہتے ہیں، میں اپنے مولا کی خیریت دریافت کرنا چاہتی تھی، میرے مولا خیریت سے ہیں؟ بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک اور سوال کیا کہ اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہ بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے، نام سجاد ہے، غیرت کا پیکر ہے۔ بی بی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہ بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے، نام علی اکبر ہے، ہم شکل پیغمبر ہے، بہت خوبصورت ہے۔ بی بی نے کہا اور کس کا پوچھے گی؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے، نام عباس ہے، وفا کا پیکر ہے، وہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے پلٹ کے کہا ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ ہند نے کہا خبردار بی بی ان کے نام نہ لینا، وہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ شرابی کا دربار ہے، ان کے نام اس دربار میں نہ لینا۔ جناب زینب نے سر اٹھا، کہا ہند ذرا غور سے دیکھ، میں زینب ہوں، یہ میرے ساتھ ام کلثوم، وہ رباب، وہ سکینہ، وہ رقیہ۔ ہند تڑپنے لگی، کہا بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے اشارہ کیا، وہ سامنے سر دیکھنا شروع کر، وہ جو قیدی کھڑا ہے وہ سجاد ہے، وہ جو سر رکھے ہیں وہ پہلا سر حسین کا۔ ایک مرتبہ ہند نے اپنے سر سے برقع اتارا، دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آ گئی اور کہا یزید یہ تو نے کیا کیا؟ تو علی و بطول کی بیٹیوں کو مجمع عام میں لے آیا۔ تاریخ کے الفاظ ہیں، روایت میں لکھا کہ یزید ایک مرتبہ تخت سے اٹھا اور اپنی ابا کو اتار کے ہند کے سر پہ رکھا، کہا ہند یہ تو نے کیا کیا؟ مجمع عام میں بغیر برقعے کے آ گئی۔ ہند نے ابا کو اتار کے زمین پہ پھینکا، کہا یزید جن کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، جس خاندان نے ہمیں پردہ کرنا سکھایا، تو انہیں بغیر پردے کے دربار میں لے آیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم۔